رہے تھے کہ پرندوں کو نہیں تعلیم دی جاتی. بڑے ناز سے پالے ہوئے ایک پروجیکٹ کو رخصت کیا گیا. بہت کوشش کی گئی، بہت دعووں کے ساتھ لایا گیا، بہت وعدوں کے ساتھ لایا گیا اور بہت زیادہ طاقت کے ساتھ، حمایت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ لایا گیا. اور اس کے باوجود دو ہزار 18 میں جب حکومت بنانے اور جمہوریت بچانے کا وقت آیا تو اس کے لیے بھی شہر کراچی سے چھینی گئی، لوٹی گئی 14 نشستیں ان کے کام نہیں آ رہی تھیں. ہر چیز کی ایک میٹا فزکس ہوتی ہے، ہر چیز کے نمبر کے ساتھ ساتھ وزن بھی ہوتا ہے. جو آپ سے رات کے آخری پہر میں اس ڈر سے کہ میاں محمد نواز شریف تمام تر اندازوں اور تجزیوں سے برخلاف اچانک اپنی بیٹی کے ساتھ جیل پہنچ جاتے ہیں پنجاب میں، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، منصوبہ سازوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب پنجاب ریئیکٹ کیسے کرے گا. تو شاید میرا گمان یہ ہے کہ آخری رات میں یہ سوچا گیا اب تو نہ جانے کیسے ریئیکٹ کرے. کراچی کی یتیموں کی 14 سیٹیں جیت کر، چھین کر ایک اتنی لاڈلی قسم کی حکومت کے لیے انتظامات کر دیے جائیں، لیکن آپ کی 7 سیٹوں کے بغیر نہ حکومت بن سکی، نہ جمہوریت بچ پاتی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مخاصمت کی ایک بڑی تاریخ موجود تھی، آپ سے چھین کر ان کو 14 سیٹیں دی گئیں اور اس کے باوجود آپ نے حکومت بچائی، حکومت بنانے میں مدد کی. حکومت نہیں بچائی، نہ حکومت بنانے کا شوق تھا. اگر ہمیں یقین ہوتا کہ ان 7 سیٹوں کے بغیر پاکستان میں جمہوریت بچ سکتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اب ایک ایسے وقت میں کہ جب 3.5 سال، پونے 4 سال میں ایک بڑی مکمل ناکامی پچھلی حکومت کا پیچھا کر رہی تھی،
اور 1.5 سال مزید پچھلی حکومت کو مل جاتے تو سیاست کے تابوت خانے میں وہ نظر آتے. مجھے نہیں پتا کہ سازش ان کے حق میں ہوئی ہے یا ان کے خلاف ہوئی، لیکن بہرحال پچھلی حکومت کے اپنے 25 سے 50 کے قریب ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے اراکین ان کو چھوڑ چکے تھے یا چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے. ہم نے آخر تک کوشش کی کہ کسی حکومت کو گرانے میں اس دفعہ ہم حصے دار نہ بنے، لیکن جب ان کے ساتھ جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا وہی نہیں کھڑے ہوئے تو ہم نے تو ان کے جماعت کے ٹکٹ پر، ان کے نشان پر، ان کے پرچم تلے الیکشن نہیں لڑا تھا. ہم نے تو اپنی جماعت، اپنے پرچم، اپنے نشان پتنگ کے بنیاد پر الیکشن لڑا تھا. تو ہمیں آ رہی وفاداری کسی اور سیاسی جماعت سے نہیں، آپ سے، اس شہر سے، سندھ کے شہری علاقوں سے ہے. اور جمہوریت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ سب سے پہلے وفادار رہیں. اور آج کسی کو کراچی سے وفاداری چاہیے تو اس کو پہلے خود کراچی کا وفادار بننا پڑے گا. جو 14 سیٹیں چھین کے دی گئی تھی ان میں آدھے سے زیادہ لوگ تو خود کراچی کے نہیں تھے جنہیں کراچی سے جتوا دیا گیا. کراچی سے جیتنے کا شوق تھا، کراچی کی نشستیں چھیننی تھی، لیکن اتنا ظرف بھی نہیں تھا کہ کراچی میں کم سے کم کراچی کے بیٹوں کو تو آپ اپنا نمائندہ بنا دیں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ پچھلی کئی حکومتوں سے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہماری تاریخ اور تجربہ کوئی بہت خوشگوار نہیں رہا ہے. اور ہم انہی جاگیردارانہ جمہوریت میں، جہاں پر اسی خاندانی سیاست میں، اسی موروثی اقتدار میں پاکستان کے ایوان میں کہیں جینوین جمہوریت بستی ہے اور سانس لیتی ہے، تو وہیں پر جہاں آپ کے جینوین ووٹ دیے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر عام نوجوان بیٹھتا ہے، جہاں پر خاندانی پولیٹکس نہیں ہے، جہاں پر کوئی سیاسی خانوادے کا فرد، کسی جاگیردار کا وارث، کسی سجادہ نشین کا بیٹا، اس کے بجائے عام سیاسی کارکن جاتا ہے. آج بھی ان کے درمیان بیٹھ کر MQM کہتی ہے کہ جس جمہوریت کے ذات ہم کھڑے ہیں یہ جمہوریت پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. جاگیردارانہ جمہوریت نہیں ہوتی، کیونکہ جاگیردارانہ نظام جہالت پر، جبر پر، جرم پر پلتا ہے. تو ہماری جدوجہد پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت کے لیے جس میں کہ عام پاکستانیوں کے مسائل کو جاننے والا ہی نہیں بلکہ اس سے نبرد آزما رہنے والے نوجوان جب ایوانوں میں پہنچیں گے تو عام پاکستانیوں کے لیے قانون سازی کر پائیں گے. ہم جس وقت ہمیں یہ لگا کہ موجودہ سیٹ اپ کو ہماری ضرورت نہیں، یعنی کہ پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمارے نمبرز کی ضرورت نہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور لیکن اس پورے پروسیس میں
سب سے بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ 45 نہیں بلکہ 70-75 سال سے ہجرت کرنے والوں اور ان کی اولادوں کو جو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا تھا اور تیسرے درجے کے شہری کی جانب ان کو دھکیلا جا رہا تھا، ان گزشتہ گزرے ہوئے 14-15 سالوں میں جب ان کے حقوق، ان کی عزت نفس، ان کا مستقبل، ان کی قابلیت پر شب خون مارا جا رہا تھا، چھینی جا رہی تھی، راستے مسدود کیے جا رہے تھے، دروازے بند کیے جا رہے تھے، آج اس اہم موڑ پر جب یہ سیاسی جماعتیں آپ کے ووٹ کے لیے ان کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا، ہم نے صحیح وقت پر آپ کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں کہ ان کو وہ جرائم جو انہوں نے آپ کے خلاف کیے تھے، جس میں کچھ جنگی جرائم بھی شامل ہیں، وہ آپ کے حقوق جو آئین کو پامال کر کے چھینے گئے تھے، وہ آپ کی قابلیت پہ ڈاکہ، جعلی ڈومیسائل، 37 ایسے نکات جن کو پاکستان کی جمہوریت تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ ہم کیا کر رہے تھے گزشتہ کئی سال سے؟ ہم آپ کے ساتھ انہی سڑکوں میں مظاہرے کر رہے تھے، مطالبے کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، ایوانوں میں آواز بلند کر رہے تھے، عدالتوں میں جا رہے تھے۔ کس لیے جا رہے تھے؟ کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری بات سنی جائے، ہماری بات سمجھی جائے۔ ہم ان کو اپنی بات سنوانے، سمجھانے اور منوانے جا رہے تھے۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں۔ ماؤں بہنوں اور ان کی گود میں معصوم بچوں سمیت MQM کا جو قافلہ وزیر اعلیٰ ہاؤس گیا تھا، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ قبضہ کرنے نہیں گیا تھا، وہ سندھ کی سرکار کو اپنے مطالبے سنانے اور منوانے کے لیے گئے تھے۔ آج صحیح وقت پر، صحیح لمحے پر اور صحیح فیصلے کی وجہ سے انہوں نے تمام اعتراف جرم کر لیے ہیں جو آپ کی قوم کے خلاف کیے گئے۔ جب ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے اپنی ماؤں بہنوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور کارکنوں کے ساتھ، تو ان پہ لاٹھی چارج کی گئی تھی، ڈنڈے سے کام لیا تھا۔ ہم نے ڈنڈے کا جواب قلم سے دیا ہے اور قلم کی زد پر اپنے وہ تمام مطالبوں کو ان سے منوایا ہے، مہر ثبت کروائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم میں سے بہت سے لوگوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور جس طرح اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، MQM کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والوں اور پورے پاکستان میں موجود حق پرستوں کی امانت، اور وہی کروڑوں مہاجر اس MQM کے وارث ہیں۔ اگر تاریخ کے پس منظر اور نفسیاتی رد عمل کی مشترکہ جو ہمارے درمیان اقدار ہیں اس پہ کھڑے رہے تو آج پاکستان کو چلانے والے، پاکستان کی حکومت، مملکت، ریاست کئی سال پہلے سے اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کو پاکستان بنانے والے ہی چلا سکتے ہیں، پاکستان کو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہی چلا سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز جو بناتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چل کیسے سکتی ہے۔ تو آج نہیں تو کل یہ کام آپ سے لینا ہے اور مجبوراً لینا ہے
آپ کو خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے صرف MQM کے کارکنان نہیں، پوری قوم کا ایک ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کچھ ہو گیا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم نے شرافت کی سیاست کا دامن کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا طرز سیاست ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کل ہم کامیاب ہوئے یا نہ ہو، MQM کے طرز سیاست کے علاوہ پاکستان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک عام پاکستانی ایوانوں میں نہیں پہنچے گا، عام پاکستانیوں کی تقدیر تبدیل نہیں ہوگی۔ جمہوریت ہی واحد راستہ ہے، اور اس جمہوریت کو درست کیے بغیر پاکستان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج کی اس شب میں جو آج ایک اور شب قدر ہے، شاید 30ویں شب قدر، آپ سے وعدہ ہے کہ وہ ارادہ جو MQM کے بنتے وقت کیا تھا، اس ارادے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ آپ کے امیدوں کو بکنے نہیں دیں گے۔ نتیجے کچھ بھی ہوں، اپنی طرز سیاست سے، مڈل کلاس کے فنومنا سے MQM پیچھے نہیں ہٹے گی۔ MQM کمزور ہوتی بھی نظر آ رہی ہو، 4-5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں، میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک نئی اور خطرناک اور تاثر اور اثر لی ہوئی MQM پاکستان میں جمہوریت کے دشمنوں، جاگیردارانہ جمہوریت، جہالت اور آمریت کے سامنے سب سے بڑی دیوار کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس میں صرف مہاجر نہیں، عام پاکستانی بھی، 98% پاکستانی بھی آج نہیں تو کل آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو لوگوں نے مجبوراً آپ کے خلاف ہونے والے طریقہ واردات اور واردات دونوں کو تسلیم کیا ہے، حالات مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں، بات سنی ہے، منوانا شروع کیا ہے، عمل درآمد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم نہیں رہیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔